مصطفیٰ جان رحمت تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت تیرا اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود سبحان اللہ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں اس کے خطبے کی احمد پہلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا بز میں ہدایت پہلا سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عقیدت و محبت کا 61 نمبر شعر پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی گفتگو اور آپ کے خطبے کا ذکر فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب اپنے غلاموں میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے تھے، اپنے حسین لبوں کو جنبش دیتے تھے، تو جو پھول جھڑتے تھے، جو گفتگو صحابہ اکرام کے کانوں تک پہنچتی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام کی گفتگو کی لذت، چاشنی اور اس کا حسن اور اس کی دلچسپی اتنی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر اش اش کر اٹھتے تھے اور اٹھنے کا ان کا دل نہیں کرتا تھا۔ اس پیاری گفتگو پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھوں درود ہوں، اور پھر فرماتے ہیں اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ ہر شخص پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا خطبہ جو ہوتا وہ دشمنوں کے دلوں پر رعب ڈالنے والا ہوتا تھا۔ ایک ایک لفظ دشمن کے لیے وہ تیر ثابت ہوتا تھا، اور وہ آپ کی ایک ایک لفظ کو سن کر روک تلے دبے جاتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے خطبے کا وہ جو روب تھا، وہ جو حیبت تھی، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا جو بنوائے وہ دعا
نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج آپ نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 62 سنا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر نمبر 62 ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی اہمیت بتائی ہے۔ دعا مومن کا خیال ہے، یہ حدیث ہے۔ دعا عبادت کا مرض ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو دعا ہمیشہ کرنی چاہیے اور دوسرے دل سے کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے۔ دعا اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن میری دعا اور ہے، آپ کی اور ہے، اللہ کے نیک بندوں کی اور ہے، اور پھر اللہ کے محبوب کی دعا کا کیا کہنا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، آقا علیہ السلام کی دعا وہ دعا ہے کہ جس کا جوبن کا مطلب ہوتا ہے شباب، عروج۔ آقا علیہ السلام کی دعا کا عروج کیا ہے؟ وہ بہار قبول ہے، یعنی ادھر سے دعا اوپر جاتی ہے، ادھر سے قبولیت کی بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا اسے انعام عطا فرما لیتا ہے اور اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں آنے دیتا۔ اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ نسیم کہتے ہیں ہوا کو، اجابت مطلب قبولیت۔ اس قبولیت کی ہوا، یہ مصطفیٰ جی کے لبوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو ہوا خارج ہوتی ہے، جو سانس باہر آتا ہے، ظاہر آواز جو ہے یہ سانس کے ذریعے باہر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو نسیم اجابت ہے وہ آقا علیہ السلام کی دعا کو حاصل ہے، تو اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر اس دعا کو مل کر پڑھتے ہیں۔ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے گچھوں سے لکھے جڑیں نور مل کے کہہ دیجیے، جن کے گچھوں سے لکھے جڑیں نور کے، جن کے گچھوں سے لکھے جڑیں نور کے، ان سے داروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت
ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 63 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دانتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن کے گچھوں سے لچھے جھڑیں نور کے۔ گچھا آپ کو پتا ہے کہ جب جمع ہو جائے گا چیزیں زیادہ اکٹھی ہو، جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے، انگور کے دانے جب سارے اکٹھے ایک شاخ کے ساتھ لگے ہو تو کہتے ہیں یہ گچھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے دہن مبارک میں دانت جو تھے یہ ایسے تھے جیسے کوئی گچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے گچھوں سے لچھے کا مطلب ہوتا ہے لڑیاں، لڑی جیسے کوئی ڈھوئی ہوئی ہوتی ہے نا موتیوں والی، اسے لچھا کہتے ہیں۔ تو جن کے گچھوں سے لچھے جھڑیں نور کے۔ جب آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے حسین دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، باقاعدہ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تو سامنے کی دیوار پر ایسے روشنی پڑتی جیسے کوئی لائٹ آن کی جائے تو وہ دیوار ایسے دیوار چمک اٹھتی تھی۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے، اللہ اپنے محبوبوں کے حسن کو بڑھاتا ہی ہے، کم نہیں ہونے دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام کا جنگ عہد میں جو دانت مبارک شہید ہوا تھا وہ پورا دانت شہید نہیں ہوا تھا، دانت مبارک کا ایک کنارہ تھوڑا سا الگ ہو گیا تھا، اس لیے کہ پورا دانت اگر نکل جائے تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا حسن کم ہو، اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوا، ہلکا سا کنارہ تھوڑا سا کنگرا اس کا الگ ہوا۔ اس کا یہ ہوا کہ پہلے روشنی کم نکلتی تھی، پھر روشنی اور تیز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جن کے گچھوں سے لچھے جڑیں نور کے۔ آگے حضرت آقا علیہ السلام کے مبارک دانتوں کو ستارے فرما رہے ہیں۔ ستارے آسمان پر جو چمکتے ہیں، جو جگمگ کرتے رہتے ہیں، جو درخشاں رہتے ہیں، جب ان کی طرف دیکھیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ تو وہ ستارے جو الگ ہوتے ہیں نا، یہ ستارے اللہ نے اکٹھے کر دیے ایک گچھے کی صورت میں، ایک ترتیب میں، ایک لائن میں۔ تو فرماتے ہیں ان ستاروں کی نزہت کا مطلب پاکیزگی، طہارت، کہ صرف روشن ہی نہیں ہے، پاکیزہ بھی ہیں، خوشبو والے بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ جن کے گچھوں سے لچھے جڑیں نور کے، جن کے گچھوں سے لچھے جڑیں نور کے، ان ستاروں کی نزہت جس کی تسکین سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے
کے سلام میں عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 64 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی مسکرانے کی کیفیت اور آپ کی تسلی دینے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ یہاں بھی جو کتاب میں حضرات موجود تھے، یقیناً سبھی موجود تھے، میں نے بتایا تھا کہ اردو کا فعل مضارع ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس میں فعل حال بھی پایا جائے اور فعل مستقبل بھی پایا جائے، تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے وہی استعمال کیا۔ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، پڑھیں کا مطلب کہ ہنس پڑتے ہیں اور آئندہ بھی ہنستے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جسے تسکین دیں، جسے آپ بتائیں کہ اللہ نے بڑی رحمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے، جنت میں حوریں غلمان نہریں پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بنا رکھا ہے بندے مومن کے لیے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کسی کو تسکین دیتے ہیں، کسی کو سہارا دیتے ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سننے والا اپنے غم بھول جاتا ہے، اپنے غم بھول جاتا ہے، اپنی کیفیات کو وہ فراموش کر دیتا ہے اور اس کے لبوں پر، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ کھل اٹھتا ہے۔ اور فقط یہ نہیں کہ جس وقت آپ تسلی دیتے ہیں اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، وہ جب اسے آقا کی باتیں یاد آئیں گی وہ پھر خوش ہوتا ہے، وہ پھر خوش ہوتا رہے گا۔ اور پھر ہم جیسے غلام جو اس وقت وہ موجود نہیں تھے، ہم جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم بھی مسکرا اٹھتے ہیں، ہم بھی ہنس پڑتے ہیں۔ جس کی تسکین سے آقا کی تسکین فقط ان کے لیے تو نہیں تھی نا، ہم غلاموں کے لیے بھی تو ہے نا، تو ہم بھی آقا کی تسکین پہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ ناز ہوتا ہے کہ ہم کتنے قریب آقا کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جب کسی کو تسکین دینی ہو نا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنی ہو تو اپنے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ڈالنی پڑتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے تھے، تبسم لاتے تھے، تو اس تبسم پہ آقا فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر ایک دفعہ محمد میں پڑھتے ہیں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس میں شیر و شکر کی رواں، جس میں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلامی عشق و عقیدت و محبت کا 65 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گلے کی بات کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ مستقل اگر جمعہ یہاں پہ اسلام کی پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں سے بات کی ہوئی تھی۔ سر مبارک کے بال، پھر پیشانی مبارک، پھر بھویں، پھر آقا علیہ السلام کی بصارت، پھر آقا علیہ السلام کے کان مبارک، پھر سننے کی کیفیت، پھر آپ کے ناک مبارک، پھر آپ کے رخسار مبارک، پھر آپ کے ہاتھ مبارک، پھر آپ کی زبان مبارک، پھر آپ کی گفتگو مبارک، اب آقا علیہ السلام کے گلے مبارک تک پہنچے۔ اور یوں ہی اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے ناخن مبارک تک جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر چیز پر سلام۔ تو فرماتے ہیں جس میں نعمیں ہیں شیر و شکر کی رواں، آقا علیہ السلام کا گلا مبارک وہ ہے جس میں دودھ اور مٹھاس کی نعمیں رواں ہے۔ شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، اور شکر آپ کو پتہ ہے وہ بھی میٹھی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا مبارک گلا۔ اچھا، آپ دلچسپ بات یہ ہے، اس نے اتفاق دیکھیے، آج ہم نے جنت کی نہروں کی بات کی ہے کتاب میں۔ 4 نہریں اللہ نے بتائی ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، شراب ہے اور شہد ہے۔ اور شہد میٹھا ہوتا ہے، اور وہی مٹھاس ادھر آ گئی۔ وہ شہد ہے، یہ شیر و شکر ہے، جس میں نعمیں ہیں شیر و شکر کی رواں۔ آقا علیہ السلام بچے شیر و شکر جہاں پہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ تلخی نہیں ہوتی، وہاں پہ پریشانی نہیں ہوتی۔ آقا کے مبارک گلے سے جو گفتگو نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، جو الفاظ نکلتے ہیں، جو کلام نکلتا ہے، وہ ہر ایک کے کانوں میں جا کر مٹھاس گھول دیتا ہے، وہ ہر ایک کو راحت پہنچاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس میں نعمیں ہیں رواں، جس میں نعمیں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نزاکت مطلب تازگی۔ ہمارا گلا تو تھک جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا نا، لیکن آقا علیہ السلام کا گلا ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ اور وہ تازگی بھی ایسی کہ حضرت فرماتے ہیں اس پر ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ جس میں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نزاکت تیرا کو سلام مصطفیٰ شمع بز میں السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین، عدم صد
या इलाही सदक़ाए ज़िक्र रसूल ये सलाम है आजिज़ाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मासूमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व अला नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Public Secretariat, Gali Road.